اور ابھی کل کی بات ہے کہ یہ ایک عظیم موسم گزر رہا ہے، اور اب ایک ہی مہینہ کے بعد ایک اور بہت بڑا موسم شروع ہونے والا ہے، جس کا تذکرہ مولانا فاروق صاحب فرما رہے تھے، اور وہ ہے موسم حج۔ ذوالحج کے ساتھ ہی وہ موسم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں میں تو یوں سمجھیں کہ رمضان کے بعد وہ موسم شروع ہو جاتا ہے۔ حج کے مہینے تو معلوم ہے نا، الحج اشہر معلومات، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور ان معلوم مہینوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود فرما دیا کہ وہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ یہ حج کے مہینے، یہ حج کا موسم ہے، اور اس موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمان سب کا منہ ایک ہی طرف ہے، سارے لوگ مکہ مکرمہ پہنچنے کی تیاری ہیں۔ کسی مسلمان ملک کی شرط نہیں، کافروں کے ملک مسلمان مکہ آ رہے ہیں، مسلمانوں کے ملک مسلمان مکہ آ رہے ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، یورپ، افریقہ، امریکہ، کوئی فرق نہیں۔ ان دنوں میں ساری دنیا کے دلوں میں ایک ہی جگہ بس رہی ہے، اور وہ ہے بیت اللہ شریف۔ اور کیوں نہ ہوتا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، تم آواز لگاؤ، تمہارے پاس دنیا کے کونے کونے سے چل کر، پیدل چل کر آئیں گے، دبلی، کمزور اور انتہائی لاغر قسم کی اونٹنیوں پہ سوار ہو کے، طرح طرح کی سواریوں پہ ساری دنیا سے حاجی آئیں گے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ، میری آواز کہاں کہاں تک جائے گی؟ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ آئیں گے۔ یا دینا من کل فج عمیق، اللہ نے فرمایا ابراہیم، آواز لگانا تیرا کام اور آواز پہنچانا میرا کام۔ اور آواز اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی پہنچائی ہوئی ہے۔ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ موسم مسلمانوں کے لیے بہت اہم موسم بنایا ہے۔ نیکیوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے کہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو شخص حج کرے، حج کے دوران اس سے کوئی فسق و فجور گناہ نہ ہو اور اس سے کوئی شہوانی حرکت سرزد نہ ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں، حج کے دوران کوئی گناہ نہ کرے، فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، اور حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی حرکت، نہ زبان سے نہ جسم کے اعضاء سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جس طرح کے پہلے دن بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں پاک آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا اجر، کتنا ثواب رکھا ہے کہ اگر کسی نے 60 سال کی عمر میں جا کے بھی حج کی سعادت پا لی، اللہ 60 سالوں کے گناہوں کو معاف کر کے پہلے دن کے بچے کی طرح اس کو پاک اور معصوم کر کے مکہ سے واپس بھیجتا۔ رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، شرطیں دو، گناہ نہ کرے، اور دوسری شرط بظاہر ہمیں معمولی سی لگتی ہے کہ کوئی شہوانی حرکت سرزد نہ ہو، جبکہ یہ بہت اہم شرط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تو معلوم ہے کہ حج کرنے کے لیے دنیا جہاں سے لوگ پہنچا کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بشارت دے رکھی ہے کہ ابراہیم آواز تم لگاؤ، دنیا سے لوگوں کو یہاں میں پہنچاؤں گا۔ لوگ آیا کریں گے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی کالا ہوگا، کوئی گورا ہوگا، کوئی لمبا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، طرح طرح کے لوگ، مرد ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی۔ اب یہ اتنا بڑا اجتماع جو آج تک آپ کے علم میں ہے کہ آج کل ملینوں میں ہوتا ہے، ملینز،
ان میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. اگر دل میں میل آ گیا کہ یہ عورت لمبی ہے، یہ عورت خوبصورت ہے، یہ عورت ڈنگی ہے، یہ عورت کالی ہے، رفض ہوا یا نہیں ہوا؟ جیسے ہی اس نے کسی عورت کے بارے میں احرام باندھا ہوا، 13 عورتوں کی گنتی کرنے اور اس کی لمبائی چوڑائی دیکھنے سے کیا کام ہے؟ جیسے ہی کسی عورت کو غلط طریقے سے دیکھنا شروع کرے گا، وہ سمجھ لے کہ اس کا نام اس کھاتے سے کاٹا گیا. اگر ساری عمر کے گناہوں کو بخشوانا ہے تو اپنے حج کو محفوظ طریقے سے ادا کرنا. انعام چھوٹا سا نہیں ہے. رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ سارے گناہوں سے یوں پاک ہو کر آتا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا آپ کو موقع مل جائے گا، اور ایسے ہی جاتے جاتے اور آتے آتے. اور ہمارے نوجوانوں کی تو خاص طور پر عادت ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ تو سامنے جمتی ہی نہیں. گلی بازار میں بھی گزر رہے ہوں گے تو ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں. بلکہ ہمارا تو معاشرہ آج کل اتنا عجیب سا ہوتا جا رہا ہے. یقین مانے کے بعد دفعہ نوجوانوں سے باتیں پہنچ گئی، تعجب ہوتا ہے کہ بازار جا رہے ہیں. کیوں؟ بازار میں تو جائے آدمی، کسی نے کچھ خریدنا ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کام ہے. نہیں نہیں، ایسے جاتے ہیں ذرا آنکھیں سینک کے آتے ہیں. وہ کون سا بازار میں چولہا چل رہا ہے جہاں سے آنکھیں سینکو؟ شیطان نوجوان نسل کو خاص طور پر بہکانے کے پیچھے لگا رہا ہے. ان کو گھر سے آرام سے بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اور اگر چاہیں تو گھر کے اندر بھی برائی کے اڈے کھلے ہوئے موجود ہیں، پھر بھی گھر سے نکالے گا. گلی میں جاؤ، بازار میں جاؤ، دیکھو وہاں کون کون کس حال میں گھوم رہا ہے. اور ان کو گھومنے والوں سے غرض نہیں، ان کو صرف گھومنے والیوں سے غرض ہے. اور جب شیطان میدان عرفات میں، منا میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، جدہ میں، گلی میں، بازار میں، ہوٹل میں، جہاں شیطان دماغ میں سوار ہوگا احرام میں ہے یا احرام کے بغیر، وہ اس کھاتے میں اس کو لگا دے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج فلم یرفث، جس نے حج کیا اور حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی، رفث اصل میں اپنی بیوی کے ساتھ چھیڑخانی کرنا ہوتا ہے. اپنی بیوی ساتھ ہے، اس کے لیے حلال ہے، لیکن اس کے باوجود احرام کی حالت میں اپنی بیوی کو شہوت سے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اور طواف کے دوران گھوم رہا ہو، جان بوجھ کے عورت کو کبھی کندھا مارے، کبھی کچھ مارے، اور یقین مانے تعجب آتا ہے کہ یہ بات حرم میں ہوتی ہوگی. ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حرم شریف میں بیت اللہ کے اندر کیا کوئی یہ کام بھی کرتا ہو، جبکہ اس کے شواہد اور گواہیاں موجود ہیں کہ بیت اللہ کے اندر چوری کرنے والے پکڑے گئے، بیت اللہ کے اندر ہر قسم کے گناہ، چلتے پھرتے گناہ میں مرتکب لوگ پکڑے گئے. اور ہمارے ایک ساتھی وزارت العدل میں کام کرتے رہے ہیں، یو اے میں ہمارے ساتھ ایک عرصہ انہوں نے گزارا، اور آج کل وہ مکہ مکرمہ میں یقین مانے انہوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کی گلی بازار سے اتنے کیس نہیں ملتے جتنے حرم سے ملتے ہیں. گلی بازار میں مکہ میں اتنا گناہ نہیں ہو رہا جتنا حرم کے اندر لوگ کر رہے ہیں. چلتے پھرتے کوئی جیبیں کاٹ رہا ہے، کوئی عورتوں کو چھیڑ رہا ہے. اگر اس طرح کا حج کریں گے تو حج مبرور کہاں؟ یہ تو حج ہی نہیں ہوگا. حج مبرور کی تو کچھ شرطیں ہیں، یہ حج ہی نہیں ہوگا. اگر اچھے طریقے سے آپ نے حج کر لیا تو یقین مانی یہ بہت بڑا عمل ہے. 3-4 دن کا عمل ہے. صرف یہاں سے کتنا دن لگتے ہیں آپ میرا خیال ہے 6 کو نکلتے ہوں گے یا 7 کو نکلتے ہوں گے، 6 یا 7 کو سارے سعودی عرب کی بسیں 6 یا 7 کو نکلتی ہیں. 6 کو نکلے، 7 کو پہنچے، عمرہ کیا، حرام کھولا جنہوں نے تمتع کرنا ہے، 8 کو دوبارہ حرام آنا. 6 سے لے کے آپ کو 13 تاریخ تک آپ اپنے گھر میں آ چکے ہوتے ہیں. کتنے دن ہوئے؟ 1 ہفتہ. 1 ہفتے کے اندر آپ اتنی نیکیاں کما لیں کہ آپ کے ساری عمر کے گناہ دھل جائیں اور آپ بالکل پاک صاف ہو کر گناہوں سے دھلے ہوئے گھر میں آ جائیں. کتنا بڑا انعام ہے. اور
کرنا صرف اتنا ہے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اپنے آپ کو سنبھال کے، آنکھوں کو سنبھال کے رکھو، اپنے جسم کے اعضاء کو سنبھال کے رکھو. وہاں مجبوری کے عالم میں اگر کہیں کسی عورت سے آپ ٹکرا جاتے ہیں، گزرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، صحیح کرتے ہوئے، حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دائیں یا بائیں عورت کھڑی، یہ مجبوری ہے، اس پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اگر جان بوجھ کے آدمی کسی کو کندھا مار رہا ہو تو وہ سمجھے کہ اس نے اپنے حج کا ثواب لایا. حج اتنا بڑا عمل ہے کہ ساری زندگی کے گناہ پہلے ختم ہو جاتے ہیں. یہ حدیث اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کا ارادہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بیعت کیجیے. بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. کہا کہ عمر کیا بات ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ میرے پہلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. انہیں معلوم ہے کہ عمر بہت گزر گئی اور شب و روز گناہوں میں گزری، اگر وہ سارے گناہ باقی رہے تو باقی عمر میں پتہ نہیں ہم کچھ نیکیاں اتنی کر پائیں گے یا نہیں. کہا کہ میں شرط رکھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان تب ہوں گا جب میرے پہلے گناہ اسلام میں لانے کے ساتھ ختم ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تو جانتا نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے چاہے 70 سال کے بعد 80 سال کے بعد کوئی اسلام کیوں نہ لائے، جیسے ہی وہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے گا، اللہ اس کے 70 80 90 100 سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور ساتھ ہی فرمایا والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، جس نے ہجرت کی، جس نے دار الکفر کو دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنے کے لیے صبر اختیار کیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی، یا جب بھی اللہ رب العزت نے اسے ہجرت کا موقع دیا، جس نے ہجرت کی اس کی ہجرت پہلے سارے گناہوں کو مٹا کر خاک کر دیتے. اور 30 لفظ الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج بھی پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ وہ عمل ہے، عظیم عمل، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سارے گناہ معاف. اور حاجی کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حاجی کا جینا بھی باعزت و معزز اور حاجی کا مرنا بھی باعزت و معزز. ایک صحابی کا واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابی حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں موجود ہیں. اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی بدکی جانور ہے، جھٹکا لگا، حاجی نیچے گر گئے. نیچے گئے اور وہ گرنا ان کی موت کا سبب بن گیا، فوت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو فرمایا کہ اس آدمی کو غسل دو، کفن دو، ولا تغطوا راسہ ولا تحنطوہ، اس کا سر مت ڈانپنا اور اس کو کسی قسم کی کوئی خوشبو نہ لگانا. کیوں؟ کیونکہ وہ احرام میں ہے اور احرام کی حالت میں وہ فوت ہوا ہے میدان عرفات میں. فرمایا حضور کسی قسم کی مشک کافور یا کوئی خوشبو نہ لگاؤ، اس کے سر کو مت ڈانپنا، اس کے سر کو ننگا رہنے دو. حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے نا، ہماری تو نماز نہیں ہوتی نا ننگے سر. وہاں 3 4 5 دن حاجی، نمازی، مولوی